کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کیوں ہے، اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی الا ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت پہ مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں، کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی، جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا ہے، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوم میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔